سچ نقطہ کوڑمت. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ نچ بیکس متعلق بدگمان گژھن. ہاں نچ بیکس متعلق بدگمان کان چھپر پکا میں کیا ہے سے اور نچ دیون پانس متعلق بدگمان گژھن یہ ضروری. کن وز کن تس جائے آسان انسان بہت یتھ بیکس گژھِ شک ات کیازِ بہت یہ ما ژوٗر کران ات کیازِ بہت یمس ما کانٛہہ آوارگی ات کیازِ بہت یہ ما خدا نخواستہ کانٛہہ غلط چیز چوان ات کیازِ بہت یہ کیازِ ژوٗرِ. گو اس نے تو خود کے متعلق بدگمان کیا. شریعت نے یہ بھی حکم دیا نہ گچو بدگمان بیکس متعلق اور نہ خود کے متعلق بدگمان ہونے کا موقع دو. کیوں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت پیش کیا. صحابہ آ رہے تھے حالانکہ صحابہ پیغمبر کے متعلق غلط نہیں سوچتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن فوراً آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا گناہ بچھس میں سچ تہنز موج صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر چونکہ تمن آو خیال کہ شاید ما گو حضرتن اس متعلق یہ گمان کیا اس میں بدگمانی تو عرض کر حضرت اس کروا تہ متعلق بد فرمو بالکل ترائی شیطان وسواس. کیوں؟ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اس انسان یہ خناس ترجم کی کہ سچ تراوا انسان وسواس پھر پیچھے ہٹتا ہے خود سمجھو پیچھے بھاگتا ہے. ہاں فتنے کا ساس دکان اس پہ پانچن کوئی نہیں فتنہ گو مسجد من خاموش فتنہ چھن کے برپا. اس لیے بہت کنارہ کشی اس چیز سے ہوتی ہے. توئی آسان یاد تھاؤ توئی مہذب مزاج یہ کہ جب مسجد میں کوئی فتنے کی بات کرے ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے سنا ہی نہیں. میں کہتا ہوں سنا ہی نہیں ورنہ کیا گیس تو میں ایتی گئی شروع اور محل جنگ گھن ایتی شروع گامس گئی زہس ترہس ایتی ہوتے نہیں ہوتے ہیں کار یہ کار چھ گژھان ییٚلہِ اکھ توٗل چھِ دِوان